اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 14 سے 16 تک پر گفتگو کریں گے۔ ان آیات کریمات میں اہم موضوعات ہے، مسائل ہے، سوالات ہے جو زیر بحث ہے۔ مثلا ایک موضوع ہے منافقین کی فساد انگیزیوں کے بارے میں کہ وہ اسلامی معاشرے میں مسلمانوں کے بیچ کس طرح فساد انگیزی کرتے ہیں، فساد مچاتے ہیں، ان کے معاشرے کو خراب کرتے ہیں، اور ان کا طریقہ واردات کیا ہے، اور ان میں ہم جو منافقین کا دوغلاپن ہے ان کو بھی بیان کریں گے کہ وہ دوغلے قسم کے لوگ ہیں، ادھر بھی مارتے ہیں ادھر بھی مارتے ہیں اور اپنے کو ظاہر نہیں کرتے۔ اور ان آیاتوں میں ہم پڑھیں گے ان کی گٹھیا ذہنیت، ذلیل حرکتیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ عام کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ بھی ہم پڑھیں گے کہ جو منافق لوگ ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کی ترجیحات کیا ہے، ان کی ترجیحات کیا ہے، ان کے مفادات کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس پر بات کریں گے کہ دشمنوں کے ساتھ، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے ان کے رابطے، ان کے تعلقات کس نوعیت کے ہیں، اور وہ کیوں کر ان سے رابطے میں ہیں، ان سے کیوں کر تعلقات بناتے، اور وہ دشمن ہے کون۔ اچھا، اس پر بھی بات کریں گے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو عند اللہ، عند المؤمنین، ان کو بھگتنا پڑے گا، وہ سزا ان کی وہ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے اس کا۔ تو ان کو سمجھنا اور ان سے بچنا یہ بہت ضروری ہے۔ جب تک اسلامی معاشرہ اپنے بیچ میں جو منافق لوگ ہیں، عمل کے منافق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عقیدے کے منافق تھے، دل میں وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ اب چونکہ ہم دلوں کا علم نہیں رکھتے تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ عمل کے منافق، وہ منافقوں کی طرح ہے۔ تو ان کا پہچان بہت ضروری ہے۔ یہ آستین کے سانپ ہے، جب تک آپ آستین سے ان کو نہیں نکالیں گے، ان پر بھروسہ کریں گے تو یہ اسلامی معاشرے کو گھن کی طرح کھا جائیں گے۔ آج جو اسلامی معاشرہ زوال کا شکار ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا آگے بڑھ رہا ہے، دنیا میں امن ہے، چین ہے، سکون ہے، انصاف ہے، آزادیاں ہے، احترام ہے، خوشی ہے، لیکن اسلامی معاشرے میں کیوں ایسا نہیں؟ وہاں علم ہے، وہاں ہنر ہے، ترقی ہے، علم کے میدان میں تمام شعبوں میں وہ آگے بڑھ رہے۔ عالم اسلام میں زوال ہی زوال، یہ انہی آستین کے سانپوں کی وجہ سے، جن کو ہم نہیں جانتے، خیر خواہ کی شکل میں، خیر خواہ کے روپ میں آ کر وہ ڈستے ہیں معاشرے کو، اور معاشرے نے ان پر اعتماد کی ہے، معاشرہ ان کو جانتا نہیں ہے۔ تو یہ ضروری ہے معذرت کے ساتھ۔ تو ان آیاتوں میں یہی ہم پڑھیں گے۔ آ جائیں آیات 14 سے 16 تک۔ فرمایا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب بھی یہ منافق لوگ مسلمانوں میں آتے ہیں، مسلمانوں کے بیچ میں آتے ہیں، تو اپنے آپ کو یہ مومن کہتے ہیں، اور ان کا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ مومنوں جیسا ہے۔ وہ کبھی ایمان والوں پر ظاہر نہیں کریں گے کہ ہم تمہارے خلاف، ہم تمہارے دین کے خلاف، بلکہ وہ بڑھ چڑھ کر مسلمانوں کے جو مذہبی رسومات ہوتے ہیں، بڑھ چڑھ کر ان میں حصہ لیتے۔ وہ مسجدیں بھی آپ کے لیے بنائیں گے، آپ کے مدرسوں میں چندہ بھی دیں گے، آپ کے لیے چھوٹا موٹا اسپتال بھی بنائیں گے، ایک تعلیمی بھی چھوٹا موٹا کوئی ادارہ بنائیں گے، اور پہلے صف میں بھی آپ کے ساتھ آ کر کھڑے ہوئیں گے، اور یہ دکھلاوے کے لیے حج بھی کریں گے، عمرے بھی کریں گے، اور بھی اس طرح روزہ بھی رکھیں گے، اور ان کا جو وضع خط ہے وہ بھی اسلامی ہوگا۔ اگر ہو تو وہ داڑھی بھی رکھیں گے،
تو یہ سارا کچھ وہ کریں گے. یہ صرف اس لیے کریں گے کہ مسلمانوں کو وہ باور کرائے کہ ہم تمہارے جیسے مومن ہیں. لیکن یہ صرف اپنی ترجیحات کے لیے، اپنے مفادات کے لیے سے کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ اسی طرح کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافق تھے وہ دل میں بھی مسلمان نہیں تھے. آج جن کو منافق کہیں گے ان کو دل کا منافق نہیں بولیں گے، ان پر یہ فتویٰ نہیں لگائیں گے. ہم کو علم نہیں ہے دلوں کی جو راز ہے اس کو اللہ جانتا، لیکن انہی پر ان کو ابتیاز کر سکتے. بڑھ چڑھ کر اسلام میں مسلمانوں کے بیچ میں وہ حصہ لے گا. اور جو اسلامی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے اس کو پتہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کی جماعت وہ کس کے ہاتھ میں ہے، طاقت کی کرسی پر کون بیٹھا، تو وہ سب سے کوشش کرے گا، اس سے اپنے آپ کو قریب کرے گا، اس سے یاری جوڑے گا، اس سے وہ رابطہ کرے گا اپنے مفاد کی خاطر. آپ دیکھیں ہمارے ہاں جتنی پارٹیاں ہیں کسی بھی حوالے سے، تو یہ سب سے کوشش کریں گے کہ ادھر ہی یہ گھسے اور جو لیڈرشپ ہے اس سے اپنے آپ کو قریب کرے، اس کا اعتماد لے لے اور پارٹی کا اعتماد لے لے اور عوام کے اعتماد پر وہ بڑی بڑی کرسیوں پر جائے، پہنچے، اچھے اچھے مقام پر وہ جائے، اختیار وہ آپ کو اپنے ہاتھ میں لے لے، پھر جو کچھ کرے وہ کر لے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافق تھے وہ سب سے زیادہ کوشش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد کو کیسے حاصل کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو عالم الغیب نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تو نہیں تھے، بے شک اللہ نے اس کو بہت زیادہ علم دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی کے دل کے راز کو تو نہیں جانتا تھا. تو یہ جا کر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتماد لینے کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قریبی ساتھی تھے جو خلفائے راشدین اس زمانے میں تو نہیں تھے، قریبی تھے، ان سے وہ اعتماد میں لیتے، ان سے قریب ہوتے تھے. تو سورہ منافقون میں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوشیار کیا، اے پیغمبر یہ آپ کے پاس آئیں گے، کالو اور بولیں گے نشہد انک رسول اللہ، ہم گواہی دیتے کہ آپ اللہ کے آخری رسول، ہم گواہی دیتے آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ جو کچھ کہیں گے ہم اسی طرح کریں گے. یہ صرف اعتماد کے لیے. اور پھر مسلمانوں کے پاس آتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب تھے. یہ سورہ بقرہ کی آیات 204 میں وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اپنے خلوص کو یہ پھر مسلمانوں پر ظاہر کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، آتوں میں تسبیحات لیتے تھے، عمرے پر عمرے کرتے تھے، حج پر حج کرتے تھے، مسجدوں پر مسجدیں بناتے تھے، چندے بھی دیتے تھے تاکہ مسلمان ہم پر بھروسہ کرے، مسلمانوں کو اعتماد ہم کو حاصل ہو جائے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اپنا خلوص، ہم تو مسلمان ہیں، اسلام کے لیے تو ہم پگھل رہے ہیں، ہمارا اول آخر جو ہے نا وہ دین اسلام ہے، ہم تو مسلمانوں کے لیے جان مال وقت ہر چیز کی قربانی کے لیے تیار، تاکہ مسلمان ہم پر اعتماد کرے اور ہمیں کرسیوں تک پہنچائے اور ان کے معاشرے میں ہم اپنے مفادات کو حاصل کریں، ان کی معیشت کو، ان کی سیاست کو، نظام تعلیم کو، نظام صنعت کو، ہر چیز کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. اور یہ اس طرح مسلمانوں کے پاس آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسا آتے تھے کہ آپ تعجب کرتے تھے، یار اس جیسا مسلمان کتنا بڑا صوفی بزرگ آدمی ہے، کتنی خانقاہوں کو یہ چلا رہا ہے، کتنے مدرسوں کو یہ چلا رہا ہے، کتنی مسجدیں اس نے بنائی ہے، اور اس کا وضع قطع کو دیکھ، اس کی بزرگی کو دیکھ، اس کی مسلمانی کو دیکھ، ہے نا. تو سورہ بقرہ کے 204 میں یعجبک قولہ فی الحیاۃ الدنیا، آپ کو تعجب میں لگے، بالکل حیرت میں تم کو ڈالے کہ یہ دنیا میں جو ہے نا ایک عجیب مقام رکھتا ہے، پھر بھی اس طرح ہے، یعنی قوم کا بڑا ہو کر بھی
یہ ہمارے ساتھ صف میں کھڑا ہے، قوم کا بڑا ہو کر بھی ہمارے لیے ایسا ایسا کرتا. سورہ منافقون میں آیات 4 میں وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، جب یہ بات کرے اس کی باتیں تم کو اس قدر اچھی لگی کہ یار اگر مسلمانوں کا کوئی خیر خواہ ہے تو یہی ہے، اگر اسلام کا کوئی خیر خواہ ہے تو یہی ہے، اگر غریبوں کا کوئی خیر خواہ ہے تو یہی ہے، اگر اس کو ہم آگے کریں گے تو یہ تو دودھ کی جو ہے نا نہریں بائیں گے. کہ صرف اعتماد حاصل کرنے کے لیے، صرف اپنے مفادات اور ترجیحات کے لیے، لیکن وہ جو اندر کرتا ہے اس کا پتہ نہیں، اور اس پر وہ کسی کو ظاہر بھی نہیں ہونے دیتا. اور فرمایا اسی سورہ منافقون کے 4 میں وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور ان کا جو وضاحت ہے، ان کی جو ظاہری بزرگی ہے، آپ کو حیرت میں ڈالے، تعجب میں ڈالے. یار اتنا ہم لوگ نہیں کرتے جتنا یہ کر، کس قدر اللہ والا آدمی. اس کے چہرے پر جو ہے نا سجدے کا نشان ہے. ذرا اس آدمی کو دیکھو، کتنا اللہ والا آدمی ہے، کتنا اچھا آدمی، کتنا مومن بندہ ہے، کتنا اس کو درد ہے اسلام کا، کتنا درد ہے اس کو مسلمانوں کا، کتنا درد اس کو عالم اسلام کا. لیکن اللہ نے ہمیں ہوشیار کر، لیکن وما ہم بمؤمنین، اللہ کے نزدیک یہ ریاکار ہے، اللہ کے نزدیک مومن نہیں ہے، کیونکہ ایمان جو تقاضا کرتا ہے ایک مومن سے وہ اس میں نہیں ہے. ایمان دیکھیں، ایمان کے اپنے تقاضے ہیں. اگر واقعی آج یہ لوگ مومن ہیں نا، جن کے ہاتھ میں واک اور اختیار ہے، جو اپنے کو بڑے جو ہے مسلمان کہتے، تو پھر وہی بات عالم اسلام اس طرح کیوں ہے؟ آج مغربی قیادت نے مغرب کو ترقی کے معراج پر پہنچایا ہے نا، علم و عرفان سے تمام مغرب کو منور کی، ان کو آزادی دی، ان کو احترام دیا، ان کو ترقی کے راستے پر ڈالا، ان کو انصاف دیا، ان کو امن دیا، وہاں سے بدقیادتی اور خیانت کو ختم کی. اگر واقعی میں ہماری قیادت بھی مومن ہے، اس کو بھی اسلام سے پیار ہے، اس کو بھی ہمارے ساتھ درد، تو آج آپ اسلام بھی ایسا ہی ہوتا نا. ادھر سے بھی علم عرفان کے چشمے پوٹتے، پھر یہاں بھی ترقی ہوتی. آج عالم اسلام میں بھی جمہوریت ہوتی، آمیریت نہیں ہوتی، بادشاہتی نہیں ہوتی. ادھر بھی انصاف کا جھنڈا ہوتا، ادھر بھی احترام ہوتا، ادھر بھی امن اور سلامتی ہوتی، یہاں بھی ترقی ہوتا، یہاں بھی خوشحالی ہوتی ہے. کچھ کیوں نہیں ہے؟ یہ تو سارے مومن ہیں، یہ تو سارے حج پر حج کرتے، ان کے لیے تو بیت اللہ شریف کے دروازے کھلتے. ہم کو تو باہر میں بھی کوئی نہیں چھوڑے گا، ان کے لیے تو دروازے کھلتے ہیں پھر، ہے نا. ابھی نہیں کہتے خدا نخواستہ کہ وہ دل کا منافق، آپ فتوا نہیں لگاتے، لیکن اگر آپ مومن ہیں تو مومن تو ایسا نہیں کرتا. مومن اپنے قوم کو غلام بنائے گا، اپنے قوم کا حق کھائے گا، اپنے قوم کو اندھیرے میں ڈالے گا. چوٹے آپ کا باپ آپ کو اندھیرے میں ڈالے گا، آپ پر ظلم کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. تو ہمارے حکمران بھی تو باپ کے درجے پر ہے، پھر کیوں جو ہے ہم پر جبر کرتے؟ کیوں وہ ہمیں تعلیم کی طرف نہیں آنے دیتے؟ کیوں تعلیم کے دروازے، ہنر کے دروازے پر بند؟ کیوں تعلیم پر جو یہ فوکس نہیں کرتے؟ کیوں ہنرمندی پر فوکس؟ آج 21ویں صدی ہے، 21ویں صدی کے جو تقاضے ہیں، جانتے بوجھتے انہوں نے ان تقاضوں کو یا سمجھا نہیں، اگر سمجھا تو اس پر عمل نہیں کرتے. تو اللہ نے فرمایا وما هم بمؤمنین، اور فرمایا سورہ منافقین میں کأنہم خشب مسندہ، کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسے ہے جیسا لکڑی کے جو تنے نہیں ہوتے، اس کو دیوار پر ایسا، اگر آپ نے ٹالوں میں دیکھا ہوگا نا دیواروں پر ایسا لگائے ہوگا، بس اس طرح ہے. ان کا صرف ظاہر ہے، اندر سے یہ کوکلے ہیں، یہ تنے ہیں، ان میں وہ ویژن نہیں ہے. یقین کر لیں ہماری قیادت میں، عالم اسلام کی قیادت میں ویژن نہیں ہے.
میں تو یہ کہتا ہوں اگر یہ ویژنری ہوتے, اگر یہ ویژن والے ہوتے تو آج عالم اسلام اتنے وسائل کے ہوتے ہوئے اس جگہ پر نہیں ہوتا اس جگہ پر. ویژن والے وہ ہے جو آج چاند پر ان کے جو ہے نا جھنڈے جو ہے لہرا رہے, کوئی ویژن ان کا. یہ خوشبن مسندتن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے دل میں وہ محبت نہیں اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, اپنی ملت کے لیے, اپنی قوم کے لیے, انسانیت کے لیے. میں کہتا ہوں مزید اللہ نے فرمایا اسی سورہ منافقون 63 کی آیت 4 میں ہم العدو فاحذرہم, یہ تمہارے دشمن ہے, یہ تمہارے دوست نہیں ہے. یہ جو آ کر بظاہر دوستی کا جو ہے نا ڈنڈورا پیٹتے, یہ تمہارے دوست نہیں ہے, یہ تمہارے دشمن ہے. ان کا اٹھنا بیٹھنا اور کچھ آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ صرف بظاہر تمہارے دوست, یہ اندر تمہارے دشمن ہے. یہ ملت اسلامیہ کا دشمن ہے, یہ عالم اسلام کا دشمن ہے. اور میں بڑھ کر کہوں تو انسانیت کی بھی دشمن ہے. ان کو جو ہے نا اپنا دوست بس سمجھو. یہ جو تم نے اس کو سر پر بٹھایا ہے اور جن کے لیے تم نعرے لگاتے ہو, قدم بڑھاؤ تمہارے ساتھ ہے, اور بڑے بڑے تختوں پر تم اس کو بٹھایا, اپنے سر پر بٹھایا, ان کو بھی ان کے اولادوں کو بھی. جو عزت اے مسلمانوں تم نے دی ان کو, اس کا ایک حصہ عزت انہوں نے تمہیں دی. ان کے نواسوں کے لیے بھی تم نے کرسیاں جو ہے نا ریزرو کی ہے کہ تمہارے بعد تمہارا نواسا, نواسے کے بعد اس کا نواسا. لیکن ان ظالموں نے تمہارے نواسوں کے لیے سوچا, انہوں نے تمہارے بچوں کے لیے سوچا. آج اپنے ملک میں دیکھ کے سارے نوجوان بیچارے پریشان, سارے نوجوان بے روزگار, نہ جان محفوظ, نہ مال محفوظ, نہ عزت محفوظ, نہ دین محفوظ, نہ بچے محفوظ, نہ عقل محفوظ. کیا ہے یہ دوست اس طرح ہوتا؟ قاتل اللہ, اللہ نے فرمایا قاتلہ اللہ, قاتلہم اللہ, اللہ ان کو مار دے. انا یؤفکون, یہ کہاں بھٹک رہے, یہ کیا کر رہے؟ ایک مسلمان ایسا کرتا ہے, اللہ کے ساتھ ایسا کرتے, اللہ کی جماعت کے ساتھ ایسا کرتے, ایسا کرتا ہے مسلمان جو اللہ والا ہو, وہ اللہ کی جماعت کے ساتھ. اس وقت جدھر مسلمان و اللہ کی جماعت ہے, بلکہ وہ انسانوں کے ساتھ ایسا نہیں کرے گا کہ انسان بھی تو اللہ کے بندے. اللہ سے ناراض ہوتا ہے جو اس کے بندوں کے ساتھ ایسا کرتا ہے, جو اس کے بندوں کے ساتھ دھوکہ کرتا ہے. پھر نر بنو, سامنے آ جاؤ, اپنے آپ کو ظاہر کرو کہ ہم کو یہ دین پسند نہیں ہے, ہم کو تم سے نفرت ہے مسلمانوں سے, ہم کو تمہاری تہذیب سے نفرت ہے, تمہاری ثقافت سے, تمہارے مذہب سے. پھر یہ نر بن جاؤ نا. ثقافت اس دن سب سے پہلے آگے آگے تم, مذہبی تہواروں میں سب سے آگے آگے تم, تہذیب میں سب سے آگے آگے تم ہو, اور جب ہم تقاضا تم سے اچائی کا مانگتے وہ ادھر آپ پیچھے ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیات 205 میں وَإِذَا تَوَلَّا سَعَى فِي الْأَرْضِ, جب بھی ان کو تم اقتدار دے دو, جب اس کو کرسی پر بٹھا دو, جب ملک اس کے حوالے کر دو, سَعَى فِي الْأَرْضِ, بس اس زمین کو اپنے باپ کی جاگیر وہ سمجھتے, یہ ملک جو ہے نا یہ میرا ہے, یہ عوام غلام ہے, اس ملک کے آئین کو, قانون کو اپنے جوتے کے نوک پر بھی نہیں سمجھنا. کیا حیثیت ہے عوام کا, کیڑے مکوڑے ہے سارے. صاف الارض, پھر زمین میں خرابی, کرپشن, تمام عالم اسلام میں کرپشن, تمام عالم اسلام میں جبر, تمام عالم اسلام میں امیریت, تمام عالم اسلام میں بادشاہ. ہر چیز کو جو ہے نا اپنے ہاتھوں کے نیچے انہوں نے لایا. صاف الارض, زمین کو خراب کر رہے. سب سے بڑی خرابی ہے کہ اللہ کی زمین کو علم سے محروم کرنا. عالم اسلام میں کوئی بڑی یونیورسٹی ہے, کوئی اعتبار کی یونیورسٹی ہے, ٹاپ 10 میں نہیں, 100 نمبر میں آپ مجھے بتائیں کوئی اچھی یونیورسٹی ہو جن ہمارے بچے, ہمارے نوجوان ترقی کرے؟ نہیں ہے نا. صاف الارض,
کیوں کرتے؟ لیفسد فیہا، تاکہ وہ زمین میں تاکہ وہ فساد پیدا کرے، ویہلک الحرث والنسل، یہ حرث کی بھی دشمن ہے اور یہ نسل کی بھی دشمن ہے۔ کتنے وسائل اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی، کتنا حرث اللہ تعالیٰ نے دیا، کتنا تیل اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کو دیا۔ کہاں ہے وہ تیل؟ اس تیل کا نتیجہ کہاں ہے؟ اس تیل نے یورپ کو آسمان پر پہنچایا، مغربی دنیا کو۔ اس تیل نے امریکہ کو دنیا میں سپر پاور بنایا۔ مسلمانوں کو کیا دیا اس تیل نے؟ سوائے کچھ خاندانوں کے، سوائے کچھ خاندانوں کے، باقی مسلمانوں کو، اسلام کو، ملت اسلامی کو کچھ ملا اس؟ کیا کدھر گیا وہ حرث؟ کتنے ہمارے پاس جو ہے نا وسائل ہیں عالم اسلام کے ساتھ، سارے وسائل کو انہوں نے جو ہے نا بیچ دیا، سارے وسائل پر دوسروں کا قبضہ، اینٹے پر یہ بھاگ جاتے اور عالم اسلام کالونیاں بن گئی، تمام شعبوں میں دوسروں کو انہوں نے بٹھایا۔ اب تمہارے سارا حرث، سارے اثاثے، سارے وسائل تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تم کو اس قابل نہیں بنایا ان ظالموں نے کہ تم اپنا تیل خود نکالو، خود صاف کرو، تم مارکیٹ میں بیچو۔ ان ظالموں نے اس قابل نہیں بنا کہ اپنے معدنیات کو خود نکالو، خود کام میں لاؤ اور خود اس کو مارکیٹ میں بیچو۔ کیا مسلمان ایسا کرتا ہے؟ کیا مومن ایسا کرتا ہے؟ کیا جواب دے گا اللہ کو؟ یہ ہم نے تو ان پر اعتبار کیا، ہم تو ان کے آگے بچ جائے کہ بھائی ہم تمہارے غلام ہیں، آقا صاحب کچھ کرو ہمارے لیے۔ لیکن آقاؤں نے آگے سے کیا کیا؟ حرث کو تباہ کر دیا۔ خدا کے بندو، 20ویں صدی تیل کی صدی تھی، دیکھیں 21ویں صدی تو ٹیکنالوجی کی صدی ہے نا، اور 20ویں صدی یہ تیل کی صدی تھی۔ تو تیل سب زیادہ کس کے ساتھ؟ اسی سے وہ ٹیکنالوجی کے امام بن گئے، اور آج جو 21ویں صدی ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ وہ نسل، اور یہ نسل کو تباہ کرتے، جب بھی ہم نے ان کو اقتدار میں لایا انہوں نے سب سے پہلا وار عوام پر کی، اس کو اپنا غلام بنایا، اس کی سلامتی اور امن کو چھینا، قتل و غارت گری کی۔ عراق تمہارے سامنے، افغانستان تمہارے سامنے، لیبیا تمہارے سامنے، کتنی جنگیں انہوں نے 20ویں صدی کے آخر میں لڑی، آج تمہارے سامنے ہے۔ یہ قتل و غارت گری عالم اسلام میں کون کرا رہا ہے؟ اگر باپ اچھا ہو تو اس کے بچے اسے لڑیں گے آپس میں۔ ان ظالموں نے ایسا ایک نظام بنایا کہ ہر مسلمان دوسرے کے ساتھ لڑ رہا ہے، ہر ایک مسلمان دوسرے کا خون کا پیاسا ہے، ایک مسلمان کو دوسرے پر اعتماد نہیں ہے، مسلمان بھائی اپنے بھائی سے جو ہے نا لڑ رہا ہے۔ ایسا ماحول بنایا کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی ماں کو جو ہے نا رلا رہے، اس کی بیوی کو جو بیوہ کر رہا ہے، اس کے بچوں کو یتیم کر رہا ہے، اس کے باپ کے کندھوں کو توڑ رہا ہے۔ کس نے ایسا کیا ہمارے ساتھ؟ انہوں نے کیا۔ اللہ نے فرمایا سے ہوشیار ہو جاؤ، یہ تمہارے دشمن ہے، اگر یہ دوست ہوتے ایسا نہیں کرتے یہ۔ واللہ لا يحب الفساد، دیکھو اللہ فساد کو کبھی بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر تم واقعی مومن ہو تو اپنے ملک سے فساد کو ختم کرو، ریفارم کرو، ملک کو بناؤ، تعلیم پر، ٹیکنالوجی پر، امن پر، عدل پر، انصاف پر، احترام پر، آزادیوں پر کام کرو۔ ایک دفعہ قوم کو آزادی دے دو، سب کو آئین اور قانون کے جو ہے نا نیچے لا دو، اور پیسہ خرچ کرو تعلیم پر۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب ان کو کہتے اللہ سے ڈرو، تم مومن ہو، اللہ تم سے حساب کرے گا، ایک ایک خون کے ایک ایک قطرے کا تم سے اللہ پوچھے گا۔ جب مومن کا نہیں بلکہ انسان کا خون گرے گا زمین پر، اور جو ذمہ دار ہے اللہ اس خون کا ان سے پوچھے گا کہ تمہارے ہوتے ایک انسان کا خون کدھر کیوں گرا، اور پھر مومن کا خون کیوں گرا۔ اللہ سے ڈرو۔ لیکن ان کی عزتوں نے ان کو دیوانہ بنا ہوا ہے، اخذ العزہ کہ ہم طاقتور، ہم تو کرسی پر بیٹھے،
ہمارے پاس مال ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ان غلاموں کے پاس کیا ہے؟ ان کیڑے مکوڑوں کے پاس اگر ایک کیڑا مکوڑا مر گیا تو کیا ہو گیا؟ اگر ایک کیڑا مکوڑے کے بچے یتیم ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ ایسے کیڑے مکوڑے اور ہیں بہت، اور پیدا کریں گے. ہم بھی تو ماشاءاللہ بہت پیدا کرتے رہتے ہیں نا ان کے لیے چارہ بنے افرادی قوت، تو وہ تو خوش. اور ان کو گناہوں کے کاموں سے مزہ آتا ہے، جتنا ملک کو لوٹتے، ملت کو لوٹتے، جھوٹ بولتے، فریب کرتے، بددیانتی کرتے، خیانت کرتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے، یقین کر ان کو مزہ آتا. اور یہ کہتے اتنے لوگوں کو ہم نے مارا، اتنی ہم نے قتل و غارت گری کی، ان کو مزہ آتا ہے اس سے، اپنی گناہوں پر یہ فخر کرتے. فحسبہ جہنم، اللہ کہاں ڈالے گا ان کو؟ جہنم میں ڈال. اور ہم نے کہاں ان کو بٹھایا؟ بڑی بڑی کرسیوں پر. تو ہم کو بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا ان بے اعتباروں کو جو ہے نا تم نے وہاں بٹھایا جنہوں نے عالم اسلام کے ساتھ ایسا کیا، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ ایسا کیا، اور جنہوں نے انسانیت کے ساتھ ایسا کیا. ولم اسلمہات، اب تو یہ بڑی بڑی کرسیوں پر ہے نا، بڑے بڑے محلات میں ہیں، 2 نمبریاں کرتے، لیکن ان کا ٹھکانہ آخر الامر بہت خراب ہوئے گا. وما علینا الا البلاغ.